کہ جو آپ کے نصیب کا لقمہ ہے نا وہ آپ کھا کے مریں گے، ویسے نہیں مریں گے۔ رزق کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں، مال دنیا کے ساتھ اتنی محبت نہ کریں کہ دین سے، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کی محبت سے دور ہو جائیں۔ اگر اتنی محبت ہوگی تو پھر انسان گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ رزق کا بندوبست اور ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ قرآن پاک کھولیے، سورۃ ہود ہے اور 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں او انسانوں، اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے، اللہ نے تمہیں شعور بھی دیا ہے، اور سال سال دے اوپڑو لین دانے ہی پا لیندے ہو، ہر چیز تواڈے کول ہے، پھر بھی تم رزق دے پیچھے انا پاگل، اتنے پاگل ہو جاتے ہو۔ حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں زمین کے اندر کوئی بھی چھپایا، انسان ہے، جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے ذمے اس کا رزق لیا ہے۔ اللہ نے تو چونٹی ہے، اس کا بھی رزق اپنے ذمے لیا ہے، پرندے اللہ نے اس کا بھی ذمہ رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ آگے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تو ان کے ٹھکانے بھی جانتا ہے، کہاں یہ رکیں گے، کہاں یہ بیٹھیں گے۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ تو اللہ کی کتاب کے اندر محفوظ ہے، اللہ نے ہر چیز محفوظ کر دی ہے۔ اس کو اتنا رزق ملے گا، اس کی اتنی عمر ہوگی، اس کو اتنا فلاں ملے گا، یہ نیک ہے، یہ برا ہے، اللہ نے سب لکھ دیا ہے۔ جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا تو پھر ہم کیوں اس طرح کریں؟ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ رزق کا ذمہ اللہ نے کس طرح لیا ہے۔ ایک روایت تو بغیر سند کی ہے لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، تو ساری مخلوقات کو رزق کیسے دیتا ہے؟ بندے ذہن گل آ جاندی یار میں جاواں گا، میرے بھی بچے کو تو کھان گے، اور بندہ مر بھی تو جاندہ ہے، بندہ مردا ہے کہ نہیں؟ پیچھے جو نظام چلتا ہے کہ نہیں؟ سارا نظام چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب کہتے ہیں اللہ یہ رزق کا معاملہ تو کس طرح ہر مخلوقات کو دیتا ہے؟ اللہ سے جب یہ بات کی، اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ چٹان ہے، یہ پتھر ہے، اپنا آسا مارو، اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں، اندر سے ایک کیڑا نکلتا ہے اور کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا بھی موجود ہے، پانی کا بندوبست بھی موجود ہے۔ کیا چیز ہے؟ پتھر ہے، یعنی 4 تیموں کے اندر پہلا پتھر توڑا، دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، چوتھا توڑا، اندر سے کیڑا نکلتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے سبز پتا اس کے منہ کے اندر ہے۔ جب یہ دیکھا سمجھ آ گئی، اے اللہ میں سمجھ گیا تو تمام مخلوقات کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اے اللہ یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کان لگا کے سن یہ کیا کہتا ہے۔ جب کان لگائے نا، مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے، وہ کیڑا یا چونٹی آگے سے کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک۔ رزق کس نے وہاں پہنچایا؟ اللہ نے۔ چونٹی کو وہاں رزق پہنچایا اللہ نے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ چونٹی زبان حال سے خود بھی کہتی ہے، اے اللہ تو پاک، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک۔ آگے جو الفاظ بولتی ہے نا چونٹی، وہ کیا کہتی ہے؟ اے اللہ تو ایسا پاک ہے جس نے کیا کیا؟ مجھے بلایا نہیں، اے اللہ تو نے مجھے یاد رکھا، اور اللہ تو نے مجھے دیکھا، اے اللہ تو نے مجھے دیکھا بھی، اور تو نے میرا جو جگہ ٹھکانا ہے اس کا بھی بندوبست کیا ہے۔ جب یہ سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں، اللہ مجھے سمجھ آ گئی
جو بندہ تیری تسبیحات بیان کرتا ہے وہ چاہے 7ویں تہ کے اندر زمین کے اندر بھی ہوگا، اللہ تو اسے رزق پہنچائے گا۔ آج ہم اللہ کا ذکر کتنا کو کرتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، ہم دنیا کو کے پیچھے بھاگتے ہیں، دین کو چھوڑتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے آج دیکھیں فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے، اگر اللہ یہ کہہ دے نا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اسے رزق ملنا ہے۔ آپ فجر کی نماز دیکھتے، یہ مسجد چھوٹی ہو جانی تو بندے زیادہ ہو جانے تھے، یعنی ہمارے اندر لالچ اتنا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان، اللہ کہتا ہے جو مجھے مانتا ہے میں اسے بھی دیتا ہوں، جو نہیں مانتا میں اسے بھی عطا کرتا ہوں۔ اسے رب کہتے ہیں۔ رب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو پیدا بھی کرتا ہے، پھر پیدا کرنے کے بعد اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، پھر کھانے کے بعد اس کے رہائش کا بندوبست کرتا ہے، مرتے دم تک اس کے کھانے پینے کا رہنے کا بندوبست کرے، اسے رب کہتے ہیں۔ تو یہ چونٹی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، کہتی ہے اللہ تو رزق دیا ہے مجھے، اللہ تو میرا دھیان رکھتا ہے، اللہ تو مجھے بلایا نہیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے رب کا جو دیا ہے کھا کے اللہ کو کہا ہے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو منو یاد رکھے، اے اللہ تو منو ٹھکانا دیتا ہے، اے اللہ تو منو کھانا دیتا ہے؟ کدی ایسی آنکھیں نہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، رزق کا ذمہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اپنا عقیدہ بنائے، پھر آپ دنیا کے پیچھے اتنا نہیں بھاگیں گے۔ جب آپ کا ذہن بن گیا کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پھر جب نماز کا وقت آئے گا تو پھر آپ کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آئیں گے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اجی کہنے ساڑھے ذمے میں، اسی یہ ذمہ لے ہے، سارے گھر دا خرچہ میں چلا رہا ہوں، اللہ چلانے والا ہے۔